اور پھر اس پر بھی کتابیں لکھ ڈالی کہ یہ جی معراج خواب میں ہوا ہے، منامی ہوا ہے، کسی نے لکھ دیا روحانی ہوا ہے۔ منامی اور ہے، روحانی اور ہے، اس کے دونوں کی میں آج وضاحت بھی کروں گا۔ پھر جسمانی اور ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہہ دیا روحانی معراج ہوئی، تو کیا مطلب؟ جسم سے اگر روح نکل جائے اسے تو موت کہتی ہے، معراج تو نہیں کہتے۔ جنہوں نے وہ غلطے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ روحانی معراج مطلب روح گئی تھی، وہ کہتے ہیں روح گئی تھی معراج پہ۔ اگر روح گئی تھی تو جب جسم سے روح نکل جائے اسے معراج نہیں، اسے تو موت کہتے ہیں۔ تو معاذ اللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس لمحے آقا کے جسم سے روح نکل گئی تھی اور جسم ادھر ہی رہ گیا تھا؟ اگر جسم جہاں رہ جائے تو پھر وہ معراج نہیں ہے۔ تو معراج بنتی تب ہے جب جسم بھی عروج پہ جائے۔ اگر روحانی یا منامی خواب کی معراج ماننی ہے تو خواب میں تو اللہ کے کتنے ولی ہیں جو خواب میں کئی آسمانوں کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، کئی آسمانوں میں تو اللہ کے ولیوں کی روح پھرتی رہتی ہے۔ تو پھر آقا کی تخصیص کیا ہوگی؟ اگر آقا بھی خواب میں آسمانوں کی سیر کی تو خواب میں تو آپ میں سے بھی کوئی آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہو، چاند پہ پہنچ جائیں، ستاروں پہ پہنچ جائیں، تو باقی ہر بندہ خواب میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اگر آقا بھی خواب میں جائے تو پھر آقا کی تخصیص کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے یہ کسی نے کہا منامی کے خواب میں ہے، کسی نے کہا روحانی۔ اتنے بڑی جسارت کر دی کہ روح گئی تھی۔ کیا روح کو لے جانے کے لیے براق بھیجا جاتا ہے؟ یہ تو سارے مانتے ہیں کہ براق آیا، براق کو تو سارے مانتے ہیں نا کہ براق آیا تھا، جبریل لے کے آیا تھا، تو روح کو براق پہ بٹھانا تھا۔ کچھ تو خیال کریں، سمجھ آئی کہ بات کی نہیں کہ کتنی بڑی جسارت لوگ کرتے تھے جی خواب میں ہوا، خواب میں ہوا۔ بھی براق تو مانتے ہو نا کہ براق آیا تھا، جبریل لے کے آیا تھا، تو براق کے اوپر جسم کے ساتھ بندہ سواری کرتا ہے یا روح سواری کرتی ہے؟ تو یہ براق کا آنا بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ یہ خواب میں نہیں، یہ حالت بیداری میں جسم کے ساتھ ہے۔ یہ تو براق پھر بے معنی ہو جائے گا۔ اچھا، پھر بعض دوست کہتے ہیں کہ جو زمینی سفر ہے، چلیں یہ تو اب یہ جو زمینی سفر ہے نا، جس نے معجزہ معراج کا انکار کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ اب یہ جو کیونکہ جو اگلا 3 مرحلے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں۔ 3 مرحلوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس حصے کا انکار کرنے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ چونکہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک اس حصے کا کوئی اس میں تعویل نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو سفر ہے معراج کی رات کا، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ قرآن کی آیت کا منکر بن جائے گا۔ تو اس لیے اس حصے کا انکار کرنے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ ابھی دین میں اس کی اہمیت ہے، معراج کی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے۔ اب اس حصے کا انکار کیا تو دین سے بھی خارج، کیونکہ کفر کیا اور انکار کیا قرآن کی آیت کا۔ پھر مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ جو حصہ ہے، چونکہ اس کی تفصیل زیادہ آئی نہیں ہے قرآن، اس کی تفصیل ہے یہ حدیث میں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اس کی تفصیل آئی ہے قرآن میں، اس لیے اس کا انکار کیا تو دین سے خارج۔ اور مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس کی تفصیل آئی ہے حدیث میں تواتر کے ساتھ، ایک دو حدیثیں نہیں ہے، تواتر کے ساتھ۔ اگر کوئی اس حصے کا انکار کرے گا تو وہ اعتقادی فسق کا مرتکب ہوگا، اعتقادی حوالے سے خرابی آئے گی، عقیدے میں خرابی آئے گی۔
اگر اگلے حصے کا کوئی انکار کرے تو وہ دین سے خارج نہیں ہوگا، پہلے حصے کا کوئی انکار کرے تو پکا دین سے خارج ہے، اگر کوئی دوسرے حصے کا انکار کرے وہ دین سے خارج، اسے کافر نہیں کہیں گے، وہ عقیدے میں بگاڑ آئے گا، اعتقادی فسق کا مرتکب ہوگا وہ بندہ۔ یہ دوسرا حصہ ہے معراج کا۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے لے کے او ادنا تک، لا مقام، اس حصے کا جو انکار کرتا ہے وہ فسق کا تو مرتکب نہیں ہوتا اعتقادی حوالے سے، وہ عقیدے میں جو خیر کا پہلو ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو اصولی 3 باتیں بتا کہ معراج کے حوالے سے بعض لوگ بس ایک ہی بات کر دیتے ہیں بھی خواب میں ہوا، جو پہلے حصے کو اگر آپ نے انکار کیا تو دین سے بھی خارج ہو جائے، کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ میرے آقا خواب میں گئے، ان کے پاس ایک حدیث پاک دلیل کے طور پہ موجود ہے، اس حدیث کو بھی سن لیں۔ اس حدیث کی راویہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سے مروی حدیث پاک ہے اور حدیث صحیح ہے، اس پہ جرا کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا معراج کے بارے میں؟ آپ فرماتی ہیں جس رات آقا معراج پہ گئے، کہتی ہے ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ المعراج، کہتی ہیں کہ جس رات آقا معراج پہ گئے تھے تو جسم مصطفیٰ میری آنکھوں سے غائب ہی نہیں ہوا تھا۔ ما فقط تو جسد، ما فقد جسد، مختلف الفاظ سے یہ حدیث پاک آئی ہے، کہنے لگی جسم مفقود ہی نہیں ہوا، غائب ہی نہیں ہوا، میرے سامنے تھا۔ اس رات میری باری تھی، حضور کی خدمت میں میں تھی، بستر مبارک میں میں تھی، تو جس رات آقا نے صبح اعلان فرمایا میں معراج سے ہو کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے معراج عطا فرمایا، معجزہ معراج، تو کہتے اس رات حضور کے ساتھ میں لیٹی رہی، ساری رات کہتی ہیں حضور کا جسم تو مجھ سے غائب ہی نہیں ہوا۔ تو اس سے لوگوں نے اخذ کیا ہے جب ام المؤمنین فرما رہی ہیں جسم میری آنکھوں کے سامنے غائب ہی نہیں ہوا، تو پھر ثابت ہوا نا حضور خواب میں کیا ہوگا، منامی ہوگا۔ اب بہت بڑی دلیل ہے، آئیے اب اس دلیل کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اب اس پہ کوئی شک نہیں کہ ام المؤمنین کے الفاظ یہی ہیں کہ جسم میری آنکھوں سے غائب نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ سویا ہوا ہو اور آپ چارپائی کے پاس 2 گھنٹے بیٹھے رہیں تو اس کا جسم ادھر ہے، تو 2 گھنٹے بعد اچانک آپ کو کام ہو اس سے اور آپ کہیں کہ پتہ نہیں کب اٹھے گا، اچانک اس کا ہاتھ پکڑیں یا بازو ہلائیں تو وہ جلدی سے آنکھ کھول کے اٹھ بیٹھے گا۔ وہ کہتے ہیں یار کیوں جگا دیا ہے، میں تو مدینے پہنچا ہوا، میں تو فلاں جگہ پہ تھا۔ مطلب کیا جسم ادھر تھا اور خواب میں کہیں اور پہنچا ہوا تھا، تو مطلب کیا جسم سامنے ہو، خواب میں کہیں نہ کہیں بندہ چل رہا ہوتا ہے، کہیں سے ہو کے آ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے یہاں سے اخذ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے کہ جسم میرے سامنے ہے، تو پتہ چلا حضور خواب میں پھر معراج ہوئی ہوگی۔ آئیے اس حدیث کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معراج کا سارا سفر خواب میں ہوا۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو بیان کر کے آگے یہ تو نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ خواب میں گئے تھے، انہوں نے تو نہیں فرمایا کہ جس میرے سامنے تھا اس لیے حضور خواب میں گئے، انہوں نے تو آگے الفاظ ہی نہیں بولے کچھ اور خواب کا لفظ تو بولا ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے اخذ کیا ہے۔ ان کے ذہن میں بات آئی جب جسم ان کے سامنے تھا تو خواب میں گئے ہوں گے، یہاں سے اخذ کیا۔ ام المؤمنین کے الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا خواب میں گئے، انہوں نے فقط اتنا بتایا جسم مجھ سے غائب نہیں ہوا۔ تو ایک بات ان کے ذہن میں آئی جسم غائب نہ ہونے سے کیا کا خواب میں گئے، ایک بات ہمارے ذہن میں بھی آئی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کے معراج پر جسم کے ساتھ جانے کی نفی نہیں کی ہے، فقط اتنا بتایا ہے کہ جسم مصطفیٰ غائب نہیں ہوا۔ بتانا کیا چاہتی ہیں؟ وہ بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ معراج کی رات میرے محبوب کی تیزی اتنی تھی، میرے محبوب کی تیزی اتنی تھی کہ اتنی جلدی ہو کہ واپس آ گئے کہ مجھ سے جسم غائب ہی نہیں ہوا، مجھ سے جسم غائب ہی نہیں ہوا اور ہو کے آ بھی گئے۔ کیونکہ آقا فرماتے ہیں
जिस पानी से वुजू किया था अभी वो रुका ही नहीं था, मैं आ भी गया। जिस बिस्तर में सोया था अभी गर्म था। और आका फरमा रहे हैं कि जो कुंडी थी दरवाजे की, जब गया तो हिल रही थी, वापस आए अभी भी हिल रही थी। तो इतनी जल्दी होगी, आका वापस आए। तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तो आका के तेजी बताई है, ये थोड़ी फरमाया कि ख्वाब में गए थे। अच्छा, आप कहेंगे इतनी तेजी से कोई हो के आ सकता है, कैसे कुछ दलील भी है? हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुरान से ये बात पढ़ी हुई थी। कुरान में, कुरान मजीद में अल्लाह ने एक बात की है, ऐसी बात मौजूद है। सूरत का नाम है नमल और पारा नंबर 19 है। 19 नंबर पारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है कि हवा जिनके ताबे थी, बाई एयर सफर करते थे। बाई एयर यानी बाई एयर का मतलब ये नहीं कि जो हवाई जहाज में जाता हो, बाई एयर का मतलब जो हवा में चलता हो, हवा में, हवा के साथ उड़ते थे। अब हवा उनके ताबे थी, तो आप बैठे थे अपने दरबार में, मलका बिल्कीस आ रही थी, मुल्क के शहर सबा की मलका थी, यमन का ये आखिरी कोना बनता है सबा, वहां से आ रही थी। तो जब करीब पहुंच गई तो आपके जहन में एक बात आई, फरमाया कि जिस तख्त पे ये वहां बैठती थी ना सबा में, तो कितना अच्छा होगा वही तख्त इसके पहुंचने से पहले यहां रखा हुआ हो, यहां भी इसे इसके तख्त पे बिठाया जाए। अच्छा, वो तख्त कोई इतना सा नहीं था, टेबल जितना। वो तख्त का बारे में आता है कि वो 80 गज उसकी लंबाई थी, 80 गज, और 40 गज उसकी चौड़ाई थी, और 30 गज उसकी ऊंचाई थी। ये तख्त था उसका, और तख्त के ऊपर 7 कमरे बने हुए थे, उसके ऊपर निगरान बॉडीगार्ड सारे उसकी हिफाजत करने वाले थे। अब इतना बड़ा तख्त है, कोई छोटी शय नहीं है कि कोई जाए और जेब में लेके आ जाए। अब इतना बड़ा तख्त मंगवाना था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। मलका बिल्किस को दावत देनी थी तौहीद की, उसने इस्लाम कबूल करना था, आपका दीन कबूल करना था। तो बात तो मामला तो तौहीद का था। अल्लाह से अर्ज़ करते, मौला तेरी तौहीद का मामला है। उसका तख्त पहुंचा, मौला तेरी तौहीद का मामला है, उसका तख्त पहुंचा। इससे एक और बात भी अखज़ हो रही है, अकीदे की एक और बात। कहते हैं जी मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह की तरफ किसी और से मांगी तो ये तौहीद चली जाएगी। मुझे बताओ, तौहीद तो हर जमाने में एक जैसी होती है। ये नहीं कि हमारे जमाने में तौहीद ये हो, किसी और पैगंबर के जमाने में तौहीद हो। तौहीद हर दौर में एक ही थी। अब अगर अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना शिर्क है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से मदद क्यों मांगी? वो अपने सहाबी से मदद मांगी है। अभी लाए कुरान में दिखाता हूं, मांगी कि नहीं मांगी? आज तक कहते बेहतरीन अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, भी पैगंबर से बढ़ के आप तौहीद को समझते हैं। पैगंबर से बढ़ के आप जानते हैं तौहीद क्या है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से, और ये इनका कजन लगता था रिश्ते में। अच्छा, आपने उसको तो बाद में बात की, पहले आपने ओवरऑल पूरे अपने दरबार में बात की। ओवरऑल क्या कहा? काला या अय्युहल मानव अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा कबला अन यातूनी मुस्लिमीन। मैं के पूरे दरबार से मैं खुला ओपन चैलेंज किया, मैं के कौन है तुम में से जो मुझे मलका बिल्किस का तख्त यहां पहुंचा दे, काबिल इसके कि वो मुस्लिम बनकर सर तस्लीम खान करते हुए जहां पहुंच जाए, उनके आने से पहले तख्त ले जाए। कौन है? आपने नाम नहीं लिया किसी का, पर कौन है? कौन ऐसा कर सकता है? तो सबसे पहले तो कि जिन बोला, जिन, उसका नाम था इफरीत। अब कुरान की आयत है, उसने कहा काला इफरीत मिनल जिन्न। जिन खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर मुझे हुक्म दें, ये काम मैं कर सकता हूं। वो तख्त उसका ले आता हूं। आपने पूछा तख्त तो ले आएगा, मुझे तेरा पता है,
لیکن وقت کتنا لگا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ پہلے آ کے بیٹھ جائے اور تخت بعد میں لا رہا ہو تو بعد میں پھر اس کے تخت لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ آئے گی، اس نے بیٹھنا تخت پہ ہے. یہ نہ ہو کہ وہ آئے بیٹھ جائے اور تو آدھے دن کے بعد تخت لے کے آ رہا ہو، مجھے وقت بتا. اس نے کہا جی انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. اس نے کہا کہ آپ کی جو محفل ہے یہ ختم نہیں ہوگی، میں لے آؤں گا. اور محفل اور آپ کی مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے ٹائم، کل روز کی لگتی تھی نا، دربار لگتا تھا، ایک خاص ٹائم تھا جس کا پتا تھا اس ٹائم پہ محفل ختم ہو. کہ جب آپ ختم کرتے ہیں نا، یا آج اپنا یہ بیٹھنا یہاں پہ دربار آپ کا جب ختم ہوتا ہے دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے تقریباً، تو کہنے لگا میں اس سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا یہ تو بہت دیر ہے، ملکہ تو پہنچنے والی ہے، اتنی دیر بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہی کر سکتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے میں پھر نہیں کر سکتا، پھر بیٹھ جا. اب جب وہ چپ ہو گیا، اب ایک اور بندہ بولا. ظاہر جو اب بولے گا اب وہ ایسا ہوگا جو اس سے جلدی لا سکتا ہے. اگر کوئی اتنی ہی دیر میں لا سکتا ہو تو پھر بولنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ سارا دربار سن چکا تھا کہ پیغمبر کو جلدی چاہیے. اب جس نے اب بولنا تھا اسے اپنے اوپر اعتماد تھا کہ میں اس سے جلدی لا سکتا ہوں. اچھا اب جن نہیں بولا، اب عام بندہ بولا. اب عام بولا. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب وہ بولا جو جس کے پاس کتاب کے بعض حصے کا علم تھا، زبور کے بعض حصے کا علم تھا. تو قرآن آگے اللہ تعالیٰ نے فقط اتنا بتایا کہ ایک وہ بندہ بولا جس کے پاس کتاب کے بعض حصے کا علم تھا. نام اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، اللہ نے نام نہیں بتایا، اس کا کام بتایا ہے. کام جان لو، نام تو ساری دنیا جان لے گی. دیکھو کام کرنے والا ہو تو اس کا نام ہر کوئی جان لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کام بھی کوئی نہ کریں، ہر کوئی جان بھی لے. تو کام دیکھ کر پھر دنیا ساری خود بخود جان لیتی ہے. تو اللہ نے اس کا کام بتایا. کیا کرتا کیا تھا؟ اس کے پاس کتاب کے بعض حصے کا علم تھا. اس کا نام تھا آصف بن برخیہ. یہ آپ کا صحابی تھا اور آپ کا رشتے میں شاید کزن بھی لگتا تھا، قریبی تھا آپ کا. تو یہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ مجھے حکم دیں میں وہ تخت لے آتا ہوں. آپ نے اس سے بھی پوچھا ہے تو کتنی دیر لگائے گا؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے آنکھ بند نہیں کی ہوگی، کھلی آنکھ بند نہیں کی ہوگی تو میں تخت بھی لے آؤں گا. اب کھلی آنکھ بند کر کے کھولتا ہے کچھ وقت ہوتا ہے، کہتا ہے اس سے بھی پہلے لاؤں گا. جب پلک جھپکتے ہیں نا، کھلی آنکھ ہے پلک جھپکی، کہنے لگے جب پلک جھپکنے کا جو وقت ہے، کھلی آنکھ بند کرے اور کھلنے سے پہلے. کیا مطلب؟ جو ہی آنکھ بند کریں گے کھولی نہیں ہوگی، تخت آ جائے گا. تو یا وہ یہ کہہ دیتے کہ میں بغیر کسی وقت کے لیے آؤں گا، لیکن انہوں نے یہاں پہ ایک انداز تھا بتانے کا، کہا کہ ان یرتد الیک طرفک، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پلک جھپکنا اس کا جو وقت ہے، کہنے لگا یہ زیادہ ہے، میں اس سے جلدی لاؤں گا، اس سے بھی جلدی. اب یہ قرآن کا، اب یہ فاصلہ کتنا تھا؟ کئی ہزار میل کا فاصلہ ہے، اور 2 سے 3 مہینے لگتے تھے جانے میں. اور یہ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا تخت رکھا کہاں پہ ہے، وزن کتنا ہے، نہیں پوچھا. اب ہے کہ حکم دیں اور تخت لیں، حکم دیں اور تخت لیں. اتنا بڑا تخت، 80 گز اس کی لمبائی، 40 گز اس کی چوڑائی، 30 گز اس کی اونچائی، اوپر 7 کمرے بنے ہوئے ہیں، پورے کے پورا ہے. یہ دیکھیں تخت کے محل ہے پورا تخت. تو اسے لانا تھا. تو آپ نے پھر جلدی کر، وہ ملکہ آنے والی ہے. انہوں نے فرمایا، کہنے لگے کہ اچھا اگر ملکہ آنے والی ہے تو یہ لیں تخت آ گیا. اچھا وہ
اس مجلس سے غائب ہی نہیں ہوئے، تخت بھی آ گئے۔ کوئی کہے کہ مجلس سے غائب تھے، لینے گئے تھے، کوئی پلک آنکھ بند کر کے کھلی نہیں تھی تو تخت آیا رکھا ہوا ہے، تو کسی نے نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا، بس ابھی بیٹھے ہی تھے، ابھی بات ہی ہو رہی تھی، اگلے لمحے تخت بھی آ گئے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن پڑھا تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ان کے امتی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کے پیچھے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقتدی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے، تخت لاتا بھی ہے۔ تو جس امام کے پیچھے سلیمان علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، امام الانبیاء میرے آقا، یہ تو طاقت سلیمان کی نہیں تھی، یہ ان کے مقتدی کی طاقت تھی، تو امام کی طاقت تو اس سے زیادہ ہی ہے نا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا مقتدی، ان کے پیچھے کھڑے ہونے والا، ان کا صحابی، ان کے دربار کا ان کا غلام، اس کی یہ طاقت ہے، تو پھر امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اس سے دو باتیں واضح، ایک تو جانے کی اور آنے کی تیزی، اگر ایک عام بندہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم آیا وہ اتنا تیز ہے، تو پھر میرے آقا کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ اور دوسری بات کیا ثابت ہوا عقیدے کے حوالے سے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا، اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا ناجائز تھا تو سلیمان علیہ السلام مدد مانگتے نا اور وہ مدد کرتے نا، اللہ قرآن میں بتاتا ہی نا۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا اور ہمیں سمجھا دیا کہ مدد میری ہی ہوتی ہے، ذریعہ میرے محبوب بندے بنتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھئی یہ قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں، یہ واقعہ قرآن میں پڑھا تھا کہ آسے بن برخیہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے اگر جا کے تخت لا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ معراج کی رات مجھ سے غائب ہوئے بنا ہو کے واپس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو تیزی بتائی ہے، لوگوں کو یہاں سے معاذ اللہ خواب نظر آیا۔ چلے ایک بات اور بھی آپ سن لیں، اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو آپ کا استدلال ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن ایک اور بات بھی سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں، حضور کے گھر مبارک میں، آپ مکہ میں آئی تھیں یا مدینے میں؟ اب اتنا پتہ سب کو ہونا چاہیے کہ میرے آقا جب مدینے تشریف لے گئے تب مدینہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئی تھی، اور یہ معراج کہاں ہوا تھا؟ مکے میں۔ نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہے اور معراج ہو رہا ہے مکے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے مصطفیٰ کے گھر میں مدینے میں، تو پھر بات مکے کی ہے تو وہ کیسے فرما رہی ہیں کہ میرے بستر سے حضور غائب نہیں ہوئے؟ اب روایت تو بندے پڑھ لیتے ہیں، ذرا غور بھی کیا کریں، اگر وہ یہ بات فرما رہی ہیں تو بات ہے کب کی؟ اب بات یہ مکے کی نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہ بات مدینہ کی ہے، تو آپ کہیں گے معراج تو مکہ میں ہوا تھا، تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو فرما رہی ہے معراج کی رات جسم مجھ سے غائب نہیں ہوا، بھی آقا کو معراج ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی بار ہوا ہے، کئی بار۔ اب ایک بار میرے آقا جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں، جس کا قرآن بتا رہے ہیں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا، جو مکہ میں نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہے، یہ آقا بیداری میں گئے، باقی میرے آقا کو تقریباً 33 بار خواب میں بھی ہوئی ہے معراج۔ وہ جو آپ بتا رہی ہیں شاید وہ مدینہ میں جو خواب میں معراج ہوتی نہیں، کسی نے 120 دفعہ بھی معراج کا لکھا ہے، کسی نے 34 بار لکھا ہے، کسی نے 33 بار، کسی نے 2 بار، تو یعنی کہ معراج ایک سے بڑھ کے عدد مختلف محققین نے اس کو لیا ہے۔ تو کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا، اس پہ پریشان تھے، اس وقت بھی لوگ پریشان تھے، آج بھی معراج کے حوالے سے ماننے پر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں تم جلدی کیسے ہو گئے۔ اب یہ بات میں نے اس لیے بتائی تاکہ یہ جو
کہتے ہیں نا کہ کیسے گئے اتنی جلدی کیسے ہو کہ واپس آئے، قرآن اس پر دلیل دے رہا ہے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ جب بعض ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جسم کے ساتھ حضور کا جانا کیسے مان لیں؟ وہ تھوڑا سا سائنسی حوالے سے جو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، پھر ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اپنے جسم کے ساتھ کوئی بندہ آسمانوں کا سفر کرے، زمین سے اوپر جائے آسمانوں کی طرف، تو کچھ رکاوٹیں ہیں جو انسان کے جسم کو جانے نہیں دیتی۔ اچھا کون سی رکاوٹیں؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو زمین ہے، زمین سے اوپر کی طرف جانا آسمان کی طرف، تو 44 میل اوپر سفر کرے نا، تو 44 میل تقریباً جب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد خلا شروع ہو جاتا ہے، اور خلا میں آکسیجن ہوا یہ نہیں ہوتی، وہ سانس لینے کے لیے ہوا کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو اگر آقا جسم کے ساتھ اوپر گئے تو کہتے ہیں پھر یہ خلا میں حضور سانس کیسے لیتے رہے؟ سانس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو پھر جہاں خلا ختم ہوتا ہے تو پھر ایک اور حصہ شروع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کرۂ زمہریر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اولے برستے ہیں، پر ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی شے جائے تو شل ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے اگر آقا وہاں سے گزرے ہیں جسم کے ساتھ تو مصطفیٰ کا جسم اطہر شل کیوں نہیں ہوا؟ پھر جہاں کرۂ زمہریر ختم ہوتا ہے پھر وہاں اگلا ایریا ایک آتا ہے، اسے کہتے ہیں کرۂ نار۔ وہاں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں جو بھی گزرے تو پگھل جائے، لوہا بھی پگھل جائے، لوہا بھی۔ تو اگر آقا جسم کے ساتھ وہاں سے گزر گئے تو جسم اطہر پگھلا کیوں نہیں؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ پھر جب کرۂ نار بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آتا ہے پہلا آسمان، اور آسمان کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے کہ آسمان بسیط ہے۔ بسیط کسے کہتے ہیں؟ مالا جزء لہ، جس کے اندر سوراخ نہ کیا جا سکے، جس کے ٹکڑے نہ ہو سکے، جس میں سے گزرا نہ جا، جس میں دروازہ نہ ہو، وہ ہے بسیط۔ جب آسمان بسیط ہے تو آقا جسم کے ساتھ گزرے کیسے؟ اب یہ 3-4 رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ تو آ گئی خلا، دوسری رکاوٹ آ گئی کرۂ زمہریر جہاں ٹھنڈک زیادہ ہے، تیسری آ گئی گرمی شدت حدت زیادہ ہے کرۂ نار، پھر آگے آ گیا پہلا آسمان۔ آسمان بسیط ہے تو اس میں سے حضور کہتے ہیں جسم کے ساتھ اگر آقا گزرے ہیں تو پھر یہ ساری رکاوٹیں ہیں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے ثابت ہوا آقا جسم کے ساتھ تو جا ہی نہیں سکتے۔ اب یہ ان کے اعتراضات ہیں، تو میں ابھی اس کا ایک جواب آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے سے اوپر جا نہیں سکتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی اوپر سے نیچے بھی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوار اوپر چھت ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی بندہ اوپر جانا چاہے تو چھت اس کے لیے رکاوٹ ہے، کہ جو اوپر بیٹھا ہو یہ چھت اس کے لیے بھی رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ رکاوٹ جو نیچے سے اوپر جانے کے لیے، وہی رکاوٹ اوپر سے نیچے آنے کے لیے ہے۔ تو اگر آقا نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے ان رکاوٹوں کی وجہ سے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو کہ کوئی اوپر سے نیچے بھی جسم کے ساتھ ان رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ جب آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے اور لکھ لیں گے کہ اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا، پھر آپ قرآن پڑھیں، اللہ قرآن مجید میں آپ کو بتائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں جب جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو مجھے بتائیں آدم اور حوا علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ اوپر سے نیچے زمین پہ آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے تو بتائیں، آئے ہیں نا بھائی۔ اور جو آدم علیہ السلام تو پیغمبر ہے، حوا تو پیغمبر نہیں ہے، وہ تو نبیہ نہیں ہے۔ ادھر آقا تو امام الانبیاء ہے۔ چلے آپ کہیں آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، حوا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو نبیہ نہیں ہے، وہ تو آدم علیہ السلام کی گھر والی ولیہ، تو اب وہ آ سکتی ہے ان رکاوٹوں کو کراس کر کے۔ نہ ان کو آسمان بسیط نے کچھ کہا، نہ ان کو کرۂ نار نے کچھ کہا، نہ کرۂ زمہریر نے کچھ کہا، نہ انہیں خلا نے کچھ کہا۔ فرق کیا ہے؟ وہ اوپر سے نیچے تو آئے پر نیچے سے اوپر نہیں جا سکے دوبارہ، کہ زمین پہ ہی تدفین ہو گئی نا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے
ان پہ موت نہیں آئی, وہ چوتھی آسمان پہ موجود ہے, اٹھائے گئے. جب عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھائے گئے تو بتائیں جب وہ اٹھائے گئے تو پھر ان رکاوٹوں سے گزرے کہ نہیں؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام گزرے کہ ایسے ہی وہ کئی رکاوٹوں کے اوپر پہنچ گئے؟ تو ان کے لیے رکاوٹیں آپ کو نظر نہیں آئیں اور مصطفیٰ کے لیے رکاوٹیں نظر آئیں. نہ آدم علیہ السلام کے لیے رکاوٹیں نظر آئیں, نہ حضرت حوا کے لیے رکاوٹیں نظر آئیں, نہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکاوٹیں نظر آئیں. آپ کو رکاوٹیں نظر آتی ہیں تو مصطفیٰ کے لیے. اب فرق سن لیں, عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر گئے, واپس نہیں آئے. آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آئے تو نیچے سے اوپر نہیں گئے. لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے, مصطفیٰ نیچے سے اوپر بھی گئے, اوپر سے نیچے بھی گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت زندہ باد. کیا بات. وہ تو صرف گئے ہیں, یا آدم علیہ السلام صرف آئے ہیں, لیکن آقا گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں. اگر آدم علیہ السلام آ سکتے ہیں, اما حوا بھی آ سکتی ہیں, یا تو پھر بتائیں کہ وہ بھی خواب میں آئے تھے. ٹھیک ہے, وہ جسم کے ساتھ تو بندہ آ نہیں سکتا, یا تو پھر کہیں وہ بھی خواب میں آئے. تو پھر ہم سارے بھی بس خواب میں ہی بیٹھے ہیں, ہم انہیں کی اولاد ہیں, نسل بنی آدم ہیں ہم سارے. تو آدم علیہ السلام پھر عقیدہ بتائے نا, پھر وہ خواب میں آئے ہوں گے اور خواب میں ہی بچے ہوئے اور سارا کچھ خواب میں ہے. تو پھر آج پرانی عیدگاہ میں بھی خواب میں بیٹھے ہوئے. کہاں کہاں آپ باتوں کو چھپائیں گے, کہاں کہاں پہ عقیدہ صحیحہ کو چھپائیں گے. اب بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف آئے, گئے نہیں. مصطفیٰ گئے بھی ہیں جسم کے ساتھ